رہی ہے کہ سینٹ کے ہال میں الیکشن بوتھ میں کیمرے کس نے لگائے تھے، کس طرح اس کا انتظام کیا گیا تھا اور کس طرح پھر یہ بے نقاب ہوئے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اب اس کی ضمانت کو منسوخ کرنے کے لیے نیب نے کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بولتی ہے، ضمانت پر رہائی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ کیا نیب اداروں کے ترجمان ہے؟ اگر اس کی ذمہ داری صرف کرپشن کا خاتمہ ہے اور احتساب کرنا ہے تو پھر دوسری اداروں کا ترجمان بن جانا، اس سے تو ان دعووں کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ ادارہ طاقتور اداروں کی کٹ پتلی ہے اور آج ان کا حق نمک ادا کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں عدالتیں اب آخری امید بن گئی ہے۔ سینٹ میں بیلٹ پیپر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ایک جائز ووٹ کو کیوں مسترد کیا گیا ہے؟ اور اب یہ ملبہ بھی عدالت پہ ڈال دیا گیا ہے۔ پھر تقریباً 2 ارب روپے کے ڈیفالٹر کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کہتے ہیں کسی امیدوار نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اب ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم کاغذات داخل کرتے ہیں، ہمارے پاس فوری طور پر الیکشن کمیشن بھی اور محکمے بھی بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں بل ادا نہیں کیا، آپ نے معاوضہ کا بل ادا نہیں کیا، آپ نے گیس کا بل ادا نہیں کیا۔ تو یہاں پر کیا سارے ادارے وہ اندھے ہو چکے تھے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف مد مقابل امیدوار کی ہے کہ وہی اعتراض کرے؟ اس قسم کی صورتحال میں ملک کی سیاست کم از کم پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ اور جہاں ہم الیکشن کو دھاندلی کا الیکشن قرار دیتے ہیں، کسی ہیلے، کسی حجت اور کسی دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ قطعی اور واضح موقف ہے۔ پھر اس کے بعد 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ کہ جس میں معیشت تباہ کر دی گئی ہے، سالانہ معیشت کا تخمینہ 0 سے نیچے چلا گیا ہے، مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی تنگ کر دی، زندگی کی خواہش ختم ہو گئی۔ تو اس تمام تر صورتحال میں قوم پر فرض ہے کہ وہ قومی سطح کا اپنا کردار ادا کرے۔ انشاءاللہ العزیز کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے حتمی حکمت عملی طے ہوگی اور اس آپشن پر بھی کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں، اس کو بھی ایجنڈے پہ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ میرے ذاتی خیال میں اگر ہم اس پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو۔
तो ये चंद ज़रूरी बातें इस मौके पर। बताइए कि जो सेनेट में इंतखाबात की आप बात कर रहे हैं, उसमें डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पर आपके जो कैंडिडेट थे उन्हें तो वाज़ेह तौर पे 7 सेनेटर से वोट नहीं दिए और वो शक किया जा रहा है DP और पीपल्स पार्टी पे। तो उन्हीं वो लोग जो आपके साथ दगा कर रहे हैं, और पहले भी आप बजोर उन्हें लेके आए और उनके साथ चलने पे मजबूर किया, आप फिर कैसे उनके साथ चलेंगे, कैसे उन पे एतमाद करेंगे? ये सारी बातें हम अपनी मीटिंग में लाएंगे, इस सारी सूरत हाल को। और आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि किस तरीके से हमारे वोट क्यों कम हो गए। जिस तरह पहले सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद के वोट में हमारा बहुत सारा वोट चला गया था, और फिर वो डिप्टी चेयरमैन के वोट पे फिर दोबारा पूरा हो गया था। तो ये चीज़ें, ये वफादारियाँ क्यों तब्दील हो रही हैं? कोई तब्दील तो कर रहा होगा, उसके पीछे कोई दबाव होगा, कुछ लोग इस पर काम कर रहे होंगे, लालच दे रहे होंगे, धमकियाँ